اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین میری طرف سے تمام مسلمانوں کو عید غدیر مبارک ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا۔ آپ بہت پیار کرتے تھے اپنے نبی سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پیغمبر اسلام اپنی آخری حج حجۃ الوداع جمعے کا دن تھا، آپ مکہ سے واپس آ رہے تھے۔ 18 ذی الحجہ کو آپ جب غدیر خم پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور یہ آیت نازل کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس امر پہ آپ تعمیل کریں۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو یوں سمجھے کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول کے لقب سے پکارا، اور یہ وہ نبی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی زبان کو حرکت نہیں دیتا جب تک میری وحی نازل نہ ہو۔ تو آپ نے خم غدیر پہ 1,20,000 حاجی جو تھے ان کو اکٹھا کیا، اور آپ نے آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام میرے تک جو ہے وہ پہنچا اور میں پیغام دینے لگا ہوں۔ تو جو آگے حاجی جا چکے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا۔ تو خم غدیر ایک ایسے کنویں اور تالاب کا نام تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسا راستہ تھا کہ جب مکہ سے لوگ جاتے تھے تو اس پہ ایک چوک تھا کہ جس کا ایک راستہ یمن کی طرف جاتا، ایک شام کی طرف جاتا، اور ایک جو ہے وہ اپنا مکہ اور مدینہ کی طرف جاتا۔ تو یہ راستہ ایک چوک تھا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور جبریل کہا کہ اے نبی، آپ ایسا کریں کہ اونٹوں کا پلانوں کا ممبر بنائیں۔ آپ نے پلانوں کو اونٹوں سے اتروایا اور آپ نے ممبر بنایا، اور آپ نے کہا کہ لوگوں، میں نے اللہ کا پیغام، اللہ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کی حکم جو ہے کہ آپ تک پہنچایا ہے، مناسک حج بتایا ہے۔ سب لوگوں نے بیک زبان کہا کہ اے ہمارے نبی، آپ نے یہ پیغام ہمیں پہنچایا ہے۔ کہا کہ یہی اللہ کی طرف سے بھی ابھی ایک حکم آیا ہے جو میں کرنے لگا ہوں، اور اس پہ اعتماد کرنا۔ تو جبریل آئے اور کہا کہ آپ علی بن ابی طالب کو اپنے پاس بلائیں۔ علی بن ابی طالب کو آپ نے پاس بلایا، اور آپ نے پلانے کے ممبر پہ کھڑے ہو کر ایک علی کا ہاتھ پکڑا اور ایک اپنا، اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ اس حدیث کو تمام مسلم، مشکات، تمام تاریخیں جو ہیں وہ اس کو نقل کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، لوگوں تم میں سے جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ سب صحابے آگے بڑھے اور بخن بخن یا علی، اے علی مبارک ہو، آج کے بعد تو ہمارا بھی مولا، ہمارے گھر والوں کا بھی مولا۔ جو ہی اعلان ولایت کرنا تھا تو ایک دم جبریل دوبارہ آئے اور آ کر اللہ تعالیٰ کی دوسری آیت دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، کہ اے نبی، آج دین اسلام مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ جو ہے وہ آپ کی رضا پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا راضی ہے۔ تو یوں 18 ذی الحجہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا۔ تو اس 18 ذی الحجہ کو ایک مومن کو کھانا کھلانا، تو معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے 1,24 انبیاء کو کھانا کھلایا ہے، اور امام رضا علیہ السلام جو تھے وہ لوگوں کو 18 ذی الحجہ کو بلاتے، دعوت دیتے اور کھلاتے، اور واپسی پہ تحفے، تحائف اور قیمتی انگوٹھی جو ہے وہ ان سے نوازتے تھے۔ اور اس لیے فرمایا گیا کہ 18 ذی الحجہ کو جو انسان 1 درہم خرچ کرے گا تو یوں سمجھیں کہ حدیث میں ہے کہ وہ 2 لاکھ درہم اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کیا ہے، صدقہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ جس طریقے سے رمضان المبارک میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجتا ہے، اور عید الفطر پہ معصوم فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ اسی طریقے سے غدیر خم کے دن 18 ذی الحجہ کو بھی اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جنت کی بشارت جو ہے وہ دیتے ہیں۔ غدیر لازمی اس کو یاد رکھیں، بہت بڑی عید ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمان غدیر خم کو یاد رکھتے تو واقعہ کربلا کبھی نہ ہوتا۔ اسی لیے آج عرب میں
اور خصوصاً ایران میں، پاکستان میں، انڈیا میں اور ان ممالک میں، یمن میں جو ہے وہ عید غدیر جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہوگا، آپ لائک بھی کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ شیئر ضرور کرنا کہ اگر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس میں آپ بھی ان کے ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سجاد حسین نقوی، خطیب بری امام، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔